بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے صلاۃ، زکوٰۃ، مسجد اور دین کا باہمی تعلق ہے۔ مسجد ہر اس عمارت کو کہتے ہیں کہ جہاں مومنین اللہ کو حکمراں مان کر مقررہ اوقات کے دوران صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے سجدہ کرتے ہیں اور پھر جو کچھ کماتے ہیں اس میں سے حکومت کو زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دے کر رکوع کرتے ہیں۔ اس طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال، دکان، پلازہ، کارخانہ اور آفس جیسے تمام پیشہ ورانہ ادارے مساجد ہیں کہ جن میں پروفیشنلسٹ اپنی عمر کا ایک حصہ گزارتے ہیں۔ چنانچہ صلاۃ، زکوٰۃ اور مسجد کے باہمی تعلق کو واضح کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وآقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ توبہ آیت 18۔ بے شک اللہ کی مساجد میں عمر گزارتے ہیں وہ جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں، صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، تو انہی لوگوں سے توقع ہے کہ ہدایت یافتہ میں سے ہوں۔ رکوع، سجدہ، صلاۃ اور زکوٰۃ کا جو تعلق اب دین سے ہے اس سے بیان کرتے ہوئے قرآن نے سورہ حج کی آیات 77 اور 78 میں فرمایا، اے ایمان والو رکوع کرو۔ کیسے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ اور سجدہ کرو۔ کیسے؟ مقررہ اوقات کے دوران صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی انجام دہی سے، اور اس طرح اپنے رب کی عبادت یعنی ملازمت کرو، اور پھر سماجی بہبود کے کام کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اللہ کے لیے ایسی جد و جہد کرو جیسی جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں منتخب کیا کس عہدہ کے لیے؟ بطور رکن پارلیمنٹ اور کابینہ، اور تم پر دین یعنی آئین مملکت کو اختیار کرنے میں کچھ حرج نہ رکھا کہ جو تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے قبل اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نگران ہو اور تم لوگوں پر نگران ہو۔ تو صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ کہ وہی تمہارا مولا یعنی کارساز ہے، تو وہ کیا ہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ ملت بنتی ہے دین کو اختیار کرنے سے۔ دین دو طرح کے ہوتے ہیں، حق دین اور باطل دین۔ وہ لوگ جو قرآن میں دیے ہوئے حق دین کو اللہ کی حکمرانی کے تحت اختیار کرتے ہیں، وہ ملت ابراہیمی کا حصہ بن جاتے ہیں اور مسلم کہلاتے ہیں۔
اس کے برعکس جو لوگ حق دین کے مخالف باطل دین کو کسی انسان کی باطل حکمرانی کے تحت اختیار کرتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ مزید یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود کو مولا کہا ہے، یہ کہہ کر وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ۔ لیکن کئی مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو اپنا مولا کہتے ہیں، یہ خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال اب پیشہ وروں کو مساجد یعنی پیشہ ورانہ اداروں میں اللہ کے دین یعنی آئین کے تحت اس کی دی ہوئی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرآن نے سورہ اعراف کی آیات 29 اور 30 میں فرمایا، اے محمد کہہ دو کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، تو تم اپنے چہرے یعنی شخصیت کو ہر مسجد کے پاس قائم رکھو اور اسی کے دین یعنی آئین مملکت سے مخلص ہو کر اسے پکارو، جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں خلق کیا اسی طرح دوبارہ خلق کرے گا۔ دین میں ایک فریق ہدایت پر ہوتا ہے اور دوسرے فریق پر ضلالت یعنی پرستی ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں یعنی گمراہ مذہبی پیشواؤں کو اپنا اولیاء بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی الٹی گنگا آج مسلم معاشرے میں بہہ رہی ہے۔ بہرحال ان آیات میں مسجد، دین اور ہدایت کے باہمی تعلق سے یہ حقیقت واضح ہے کہ مسجد کا تعلق اسلامی مملکت کے آئین یعنی دین کے تحت قائم ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال، دکان، پلازہ، کارخانہ اور آفس جیسے پیشہ ورانہ ادارہ سے ہے کہ جہاں ہر پیشہ ور ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرتا ہے، اور اب پیشہ ورانہ اداروں یعنی مساجد میں ڈیوٹی کرنے والے مومنین کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں میں صلح کرا دو اگر ناراضی ہو جائے، اور اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مشرک کہا ہے جو زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے، کہ جس سے تمام حکومتی امور سر انجام پاتے ہیں۔ ریفرنس ہے حامیم سجدہ آیت نمبر 7۔ چنانچہ زکوٰۃ نہ دینے والے ان مشرکین کا
مساجد یعنی پیشہ ورانہ اداروں میں داخلہ بند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات 17 اور 18 میں فرمایا، نہیں ہے روا مشرکین کے لیے کہ وہ اللہ کی مساجد میں عمر گزاریں کہ جب وہ اپنے نفس پر کفر کے ساتھ گواہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کی مساجد میں وہی عمر گزارتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، تو جلد یہ لوگ ہدایت یافتہ میں سے ہو جاتے ہیں۔ اور جو مشرکین زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں انہیں مومنین کا بھائی قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات 9 تا 11 میں فرمایا، بے شک برا ہے کام جو یہ مشرکین کرتے ہیں، کسی مومن کے معاملہ میں نہ تو قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی ذمہ داری کا، اور وہی حدود شکن ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین یعنی آئین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اور اب اللہ کی مساجد میں اس کے ذکر یعنی صلاۃ سے روکنے والوں کو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کی اطلاع دیتے ہوئے قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت 114 میں فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں آنے سے منع کرے کہ جن میں اس کے نام کا ذکر صلاۃ سے کیا جاتا ہے اور وہ ان میں خرابی کے لیے کوشاں ہو۔ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ مساجد میں داخل ہوں مگر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عظیم عذاب ہے۔ اور اب صوامع اور بیع اور صلوات اور مساجد میں اللہ کے نام سے ذکر کیے جانے سے متعلق قرآن نے سورہ حج کی آیات 40 اور 41 میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا ترجمہ فتح محمد خان جلندری نے اپنے ترجمہ قرآن میں کچھ یوں کیا ہے، اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے صوامع اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے ویران ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ ان آیات کا یہ ترجمہ کرنے کے لیے فتح محمد جلندری نے پہلے تو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز سے بدلا اور پھر اس پرستش کے تناظر میں
صوامع کو اپنے طور پر راہبوں کی خانقاہیں، بیع کو عیسائیوں کے گرجے، صلوات کو یہودیوں کے عبادت خانے اور گمراہ مسلمانوں کے معبدوں کو مسجدیں بتا دیا، اور پھر ان میں ہونے والی مختلف پرستشوں کو خدا کا ذکر قرار دے کر خانقاہیت، عیسائیت اور یہودیت کو ان کے سچا ہونے کا جواز بخش دیا۔ تو پھر ان گمراہ مذاہب کے پیروکار کیوں مسلمان ہوں؟ ان آیات سے متعلق میری ریسرچ کچھ یوں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ صوامع اور بیع اور صلوات اور مساجد میں اللہ کے نام کا بکثرت ذکر ہوتا ہے۔ تو پہلے آئیے یہ دیکھیں کہ ذکر کیا ہے۔ تو اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے یہ کہہ کر کہ آقیم الصلاۃ لی ذکری، ریفرنس ہے طٰہٰ آیت 14، میرے ذکر کے لیے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ صوامع اور بیع اور صلوات اور مساجد پیشہ ورانہ اداروں کے نام ہیں کہ جن میں اللہ کا ذکر صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی صورت میں کیا جاتا ہے، اور پھر کمائی کی زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس حکومت کو دیا جاتا ہے، کہ جس کا حکم اللہ نے انہی آیات میں دیا ہے، یہ کہہ کر اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ عربی گرامر کی روح سے بیع کے معنی ہے اشیاء کی فروخت۔ اس طرح میری تحقیق کے مطابق بیع کے معنی ہے اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں، پلازے اور ریڑیاں وغیرہ۔ اشیاء فروخت ہونے سے پہلے چونکہ تیار ہوتی ہیں، اس لیے صوامع کے معنی ہوئے اشیاء تیار کرنے والے کارخانے وغیرہ، اور اشیاء تیار کرنے والوں کو پہلے چونکہ پیشہ ور کاریگر بننا پڑتا ہے، اس لیے صلوات کے معنی ہوئے پیشہ ور تیار کرنے والے تعلیمی ادارے، اور مساجد کے معنی ہوئے تمام پیشہ ورانہ ادارے کہ جہاں پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی انجام دہی کی صورت میں سجدہ کیا جاتا ہے، اور پھر کمائی کی زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس حکومت کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے سورہ حج کی آیات 40 اور 41 کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے: اللہ اگر بعض انسانوں کو بعض سے دفع نہ کرے تو ڈھا دیے جائیں صوامع، بیع، صلوات اور مساجد کہ جن میں اللہ کے نام کا بکثرت ذکر ہوتا ہے، اور اللہ مدد کرتا ہے اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ زبردست قوت والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم نے زمین یعنی ملک میں اقتدار دیا تو صلاۃ قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، اور معروف یعنی ملکی آئینوں قانون کے مطابق حکم کریں گے، اور منکر یعنی قرآن اور حکومت کے منع کردہ کام سے روکیں گے، اور سب امور کا حتمی انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ پوری کائنات کے حکمراں ہیں۔ کائنات کے حکمراں اللہ نے اپنی ہر روز کی شان و شوکت سے متعلق فرمایا:
کل یومن ہوا فی شان، سورہ رحمان آیت 29۔ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اس طرح حکمراں اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے، ویسے ہی ہماری بھی ہر روز ایک نئی شان ہو کہ جب صلات یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کے قیام کے لیے مسجد یعنی پیشہ ورانہ ادارے میں آئیں تو ہمارا لباس صاف ستھرا، استری شدہ، پرفیوم شدہ اور شوز پالش شدہ ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف آیت 31۔ اے بنی آدم، زیب و زینت سے آراستہ ہو کر ہر مسجد میں جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مساجد سے متعلق یہ بھی فرما دیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن آیت 18۔ اور یہ کہ مساجد صرف اللہ کے لیے ہے، تو اکیلے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو کیا آج ایسا نہیں کہ مسلمان جن عمارتوں کو مساجد کہتے ہیں وہ دراصل ان کی پرستش گاہیں ہیں، جن پر اہل سنت، اہل حدیث اور امام بارگاہ جیسے نام لکھے ہوتے ہیں، اور ان میں گمراہ مذہبی پیشواؤں کو ان کی لکھی گمراہ کتابوں کے ذریعے پکارا جاتا ہے، کہ جن کا مقصد لوگوں سے نماز کے ذریعے اللہ کی پرستش کرانا ہوتا ہے، کہ جس کا حکم اللہ نے قرآن میں ہرگز نہیں دیا۔ انسان کا مقصد حیات اپنی شخصیت کی تعمیر ہے، کہ جو معبدوں میں پرستش سے نہیں بلکہ مساجد یعنی پیشہ ورانہ اداروں میں اسماء الحسنی کو اختیار کرنے سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شخصیت کو برباد کرنے والی مسجد ضرار کی بجائے تقوی یعنی اسماء الحسنی کی بنیاد پر مسجد یعنی پیشہ ورانہ ادارہ کو قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سورہ توبہ کی آیات 107 پر 110 میں فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور مومنین یعنی صلات قائم کر کے زکوٰۃ دینے والوں کے مابین تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور بطور پناہ گاہ ان کے لیے جو اس سے قبل اللہ و رسول یعنی اسلامی حکومت سے جنگ کر چکے ہیں، وہ حلف دیں گے کہ ہمارا ارادہ تو حسنہ یعنی معاشی بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا، جب کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لہٰذا تم اس مسجد ضرار میں کبھی کھڑے نہ ہونا، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی یعنی اسماء الحسنی پر رکھی گئی ہو، حق رکھتی ہے کہ تم اس میں قیام کرو۔ چنانچہ اس مسجد میں وہی مرد آتے ہیں جو پاک باز بننا چاہتے ہیں، اور اللہ تو پاک بازوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا وہ عمارت جس کی بنیاد اللہ کے تقوی اور رضا پر رکھی ہو خیر یعنی سماجی فائدے والی ہے، یا وہ عمارت جس کی بنیاد
کھائی کے کنارے پر رکھی ہو، جو اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈہ پڑے، اور اللہ تو ظالم کو ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ نہیں دیتا۔ چنانچہ وہ عمارت جس کی بنیاد لوگوں نے شک پر مبنی گمراہی پر رکھی ہے، وہ ان کے قلوب میں اضطراب پیدا کرتی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے قلوب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ تو علم والا حکمت والا ہے۔ چنانچہ مسجد زرار جیسی عمارتیں تعمیر کر کے زمین میں فساد پھیلانے اور پھر حکومت کے خلاف جنگ کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں تجویز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیات 33 اور 34 میں فرمایا، بے شک ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور رسول یعنی اسلامی حکومت سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یہ ہے کہ قتل کیا جائے یا پھانسی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا زمین سے نکال دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم یعنی حکومتی اہلکار ان پر قدرت پائیں۔ تو جان رکھو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بہرحال یہ مساجد، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال، دکان، پلازہ، کارخانہ اور آفس جیسے پیشہ ورانہ ادارے ہیں کہ جن میں صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی انجام دہی سے پہلے اذان دی جائے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، صلاۃ کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔